बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, आज 30 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। कल रात पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि जी इमरान खान साहब जो हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर, तो तमाम नशिस्तों के ऊपर इमरान खान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे, कोई और उम्मीदवार हम नहीं खड़ा करेंगे। उसके बाद अब इम्पोर्टेड सरकार की टांगें तो कांप रही हैं, वो तो पिछले 8-9 माह से ही कांप रही हैं। मुल्क जो है वो तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिर्फ जो है अपनी सियासत को बचाने के लिए पूरा 22 करोड़ का जो मुल्क है उसे तबाही की तरफ धकेल रहे हैं और तमाम अदारे जो हैं वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। क्या हकीकत में भी ऐसा ही है या बैक डोर कोई राब्ते चल रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुल्क जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रही है? आपके सामने रखेंगे। लाल हवेली जी आज सुबह सुबह जो है वो सील कर दी गई और उसके ऊपर शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या शेख रशीद साहब की भी आवाज़ बंदिश की जाएगी या उनको भी अरेस्ट करने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं? पिछले कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि जी शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया जा सकता है, तो इसके हवाले से भी कुछ जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने भी जी अनाउंस किया है कुछ, जो इमरान खान साहब के इस्तीफ़े कबूल किए थे पीटीआई के, तकरीबन 86 नशिस्तों के ऊपर जो हैं वो इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं। तो उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी साहब को आज इस्लामाबाद अदालतों में जो है वो पेश किया जाएगा। 2 रोज़ का उनका जिस्मानी रिमांड आज पूरा हो गया, लेकिन फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है अदालत में कि उनके ऊपर जो है तशद्दुद किया गया है। कल रात को जब पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने भी ये मुतालबा रखा कि जी फवाद चौधरी को जो है वो ज़ेर हिरासत तशद्दुद किया जा रहा है और इसका जो है अदालतें नोटिस लें। फिर इमरान खान साहब ने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा और कहा कि जी फवाद चौधरी साहब के साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है, ये कहीं भी इजाज़त नहीं है हमारे आइन और कानून में। किस कानून के तहत जो है उनको मज़ीद उनका रिमांड दिया जा रहा है और उनको जो है एक निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उस ख़त का भी अभी तक तो जो है वो कोई ना तो जवाब आया है, ना सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया है। लेकिन ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हुकूमत के हवाले से कुछ रख लेते हैं। हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। 35 रुपये पेट्रोल जो है बढ़ा दिया है। आवाम जो है उसके पास एक टाइम का खाने का जो रोटी है वो पूरी नहीं हो पा रही है और आवाम बिल्कुल बेहाल हो चुकी है। सिर्फ ये जो एक लावा है वो पक रहा है और ये किसी भी टाइम जो है फट सकता है और मुल्क जो है फिर वो किसी अल्लाह ना करे बड़ी तबाही की तरफ जाए। लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है पिछले 9 माह में। जिस तरह के इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जिस तरह इन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने के ऊपर ला के खड़ा किया है, फिर भी हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो रियासती अदारे हैं, उनमें सारे अदारे आते हैं, अदलिया, हमारी पाक फ़ौज, हमारी पुलिस, जितने भी हमारे रियासती अदारे हैं, सब खामोश होकर बैठे हैं और सब जो ऐसे लगता है कि जैसे तमाशा देखा जा रहा है और मुल्क जो है वो हर आने वाले दिन के साथ तबाही की तरफ बढ़ रहा है। किसी को कोई ख्याल नहीं है। बहरहाल अभी जो है कुछ ये बातें भी चल रही हैं कि जी अंदरून बैक डोर जो है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और जो आने वाले कुछ दिनों में जो है वो सामने आएंगी, जिनमें कुछ जो पिछला रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बाजवा साहब के दौर में और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई सियासी लोगों के ख़िलाफ़, जिस तरह ऑडियो लीक्स आई और जो जो कुछ हुआ जिसमें रियासत को भी जो है पूरा बहुत नुकसान हुआ और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान जो है उसका तमाशा बना। उस सारे प्लान के पीछे कौन था, वो कौन कर रहा था, जिसमें बड़े बड़े कुछ लोगों के नाम हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है बहुत कुछ बैकडोर चल रहा है और अनकरीब ये सब कुछ जो है बैलून फटेगा और सब कुछ जो है सामने आ जाएगा और तमाम लोग जो हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें बैकडोर चल रही हैं, इसीलिए जो है ये जो हुकूमत कर रही है इसकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है और सिर्फ मैशियत को देखा जा रहा है और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको थोड़ा टाइम लगेगा और आने वाले दिनों में ये सब कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि इमरान खान के साथ या पाकिस्तानी कौम को मज़ीद दबाने की कोशिश करना या ये कहना कि जी नहीं यही निज़ाम चलेगा और आवाम जो है जो मर्ज़ी कहती रहे, ऐसा नहीं होगा, आवाम की मर्ज़ी नहीं चलेगी, तो फिर जो है बहुत बड़ी गलती की जाएगी। और अगर अब ये गलती की गई जो कि बहुत दफ़ा पहले की जा चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन पहले ये होता था कि जब भी ऐसी गलती की जाती थी तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो वेलकम करती थी।
تو اگر اب اس ٹائم یہ غلطی کی جائے گی تو اس کا پھر جو ریئیکشن آئے گا تو کوئی بھی جو ہے پھر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا وہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر ریئیکشن آئے گا اور اس میں پھر کیا ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اب لال حویلی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ آج صبح لال حویلی سیل کر دی گئی۔ لال حویلی سیل کرنا سیاسی دہشت گردی اور فاشزم ہے۔ رات کے اندھیرے میں حکومت پر شب خون مارنے والوں نے لال حویلی پر شب خون مارا ہے۔ 5 مرلے سے کم لال حویلی ہماری ذاتی ملکیت ہے اور عوامی خدمت کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے۔ انہوں نے رینجرز اور ایف سی سے مدد مانگی، انکار کرنے پر ایف آئی اے اور پولیس کی مدد سے لال حویلی کو سیل کر دیا گیا۔ ابھی جو شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو نشانہ بنایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کا فرنٹ مین ہے جو بندہ یہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے اور جو ہے مقدمے کروا رہا ہے لال حویلی کے اوپر۔ 5 مرلے سے زیادہ 5 مرلے سے کم جو ہے وہ لال حویلی ہماری ذاتی ملکیت ہے اور یہ ایک بڑی پرانی وراثت ہے، یہ مجھے تنگ مت کیا جائے ورنہ میں پھر جو ہے ڈیلی پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کے کپڑے اتاروں گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے شیخ رشید صاحب کو بہت کچھ جو ہے ان 13-14 جماعتوں کے بارے میں ایسا پتہ ہے کہ اگر وہ بولنے لگ جائیں گے تو یہ پورا نظام جو ہے اس میں بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ شیخ رشید صاحب جو ہے بڑے پرانے اور بڑے پائے کے سیاستدان ہیں، تو وہ انہوں نے بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ان کے ہینڈلرز کو کہ مجھے تنگ مت کریں ورنہ پھر جو ہے بہت کچھ جو ہے خراب ہوگا اور بہت کچھ جو ہے وہ کیچڑ اچھلے گا، تو ایسا مت کریں آپ لوگ۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عدالت جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لال حویلی کو سیل کریں گے یا لال حویلی کو جو ہے وہ شیخ رشید سے جو ہے وہ لے لیں گے۔ میں دیکھتا ہوں، میں کھڑا ہوں یا مجھ سے آ کر لے لیں، یہاں پھر جو ہے وہ دنگل ہوگا، یہ ایسا نہیں کریں آپ۔ تو بڑے بڑے صاف صاف لفظوں میں انہوں نے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ ان کو اریسٹ کرنے کے بھی پلان تھے لیکن جہاں سے کچھ آرڈر آنے تھے وہاں سے نہیں آئے اور شیخ رشید صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ جی شیخ رشید صاحب کو بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے جی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی مارچ میں 86 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ ضمنی انتخابات کروائے جائیں گے۔ 33 نشستوں پر 16 مارچ کو اور باقی نشستوں پر مارچ کے آخر میں یا اپریل کے سٹارٹ میں جو ہے وہ الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ اس کے حوالے سے رات کو عمران خان صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 33 حلقوں کے اوپر الیکشن لڑیں گے جو کہ 16 مارچ کو جن کے اوپر پولنگ ہونی ہے، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے۔ اب 33 حلقوں کے اوپر تو بات آ گئی کہ جی عمران خان لڑیں گے، کیا حکومت الیکشن لڑے گی ان 33 حلقوں کے اوپر؟ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جی قومی اسمبلی کی 86 نشستوں کے اوپر الیکشن ہوں گے؟ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پی ٹی آئی نے درخواست بھی جو ہے وہ دائر کی ہے کہ جی آئین میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ جی پنجاب اور کے پی کی جو اسمبلیاں آئین کے مطابق تحلیل کی گئی ہیں تو 90 روز میں جو ہے وہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو عدالت کی طرف سے جو ریمارکس ہیں اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل یہ آئین میں واضح ہے اور الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی ہوں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ اب پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے الیکشن ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر یہ قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں 86 ان کے اوپر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا یہ پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے؟ تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں کریں گے، یہ صرف گیدڑ بھبکی ہیں اور صرف جو ہے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جی ہم قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر بھی الیکشن کروائیں گے اور عمران خان سے یہ نشستیں بھی کھینچ لیں گے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا یہ عمران خان سے ساری نشستیں کھینچ لیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عوام جس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ جو مرضی بھی کر لیں، زیادہ سے زیادہ 10 یا 20% جو ہے یہ الیکشن کو رگڈ کر سکیں گے اور بے ایمانی کر سکیں گے اور جو ہے 2 نمبری کے طریقے سے کچھ سیٹیں جیت جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پائے گا کہ یہ پنجاب اور کے پی کے اور قومی اسمبلی کی جتنی بھی نشستوں سے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے استعفے قبول کیے ہیں وہ ساری جیت جائیں گے، یہ امپاسبل ہے۔ الیکشن ہوں گے تو عمران خان جو ہے وہ 2/3 سے جو ہے اپنی حکومت بنائیں گے اور یہ صرف ابھی گیدڑ پھپکیاں مار رہے ہیں کہ جی ہم قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر بھی الیکشن کروا دیں گے۔ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ اپریل اور مئی میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، یہ جو مرضی بھی کر لیں، ان کے لیے صرف ایک بچت ہے کہ یہ جو عبوری سیٹ اپ بن رہے ہیں جن میں محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ، یہ عبوری سیٹ اپ ہی ان کو کھینچ کر کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے کے جایا جائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکے گا جو کہ امپاسبل ہے اور جس کے اوپر اب عدالتوں کے بھی ریمارکس آ گئے ہیں کہ الیکشن تو 90 روز کے اندر ہی ہوں گے، تو پھر جب پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہوں گے تو 100% جو ہے پھر وفاق میں بھی الیکشن ہوں گے۔ یہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرے گا، جتنی بھی جماعتیں، ایون کہ زرداری صاحب بھی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اس میں کھڑے نہیں ہوں گے کہ جی پنجاب اور کے پی کے میں الگ الیکشن ہوں اور پھر وفاق میں الگ ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
اسی لیے جو ہے الیکشن تو پاکستان میں اپریل یا مئی میں ہونے جا رہے ہیں. یہ جو مرضی بھی کر لیں، جس طرح کی مرضی جو ہے کوششیں کر لیں، اور ان سے ملک نہیں سنبھل پا رہا اور نہ ہی یہ ملک سنبھال رہے ہیں. یہ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. فواد چودھری کے حوالے سے جی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جانا ہے عدالت میں. دیکھتے ہیں کہ اب آج عدالت کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے. ان کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. بہرحال ان کی طرف سے جو ہے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے دوران حراست جو ہے تشدد کیا گیا اور بڑا شدید تشدد کیا گیا ہے. فورانزک ٹیسٹ کے لیے لاہور آنے سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے دوران حراست تشدد کیے جانے کی شکایت اور اپنے طبی معائنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے مجھے تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے میرے ٹیسٹ کروائے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ آج عدالت میں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ جو ہے بڑھتا جاتا ہے عدالت کی طرف سے، کیونکہ آلریڈی جو ہے 4 دن کا جسمانی ریمانڈ تو ان کو دیا جا چکا ہے پولیس کو. اور وہ جو بیان جس کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کروایا گیا اور انہیں جو ہے غدار کلوایا گیا، اس بیان کے اوپر تو ابھی بھی قائم ہے. پھر پتہ نہیں جو ہے کیا پولیس نکالنا چاہتی ہے. بہرحال آج یہ بات جو ہے کنفرم ہو جائے گی کہ اگر آج مزید ان کا ریمانڈ دیا جاتا ہے تو پھر یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ کون سا قانون جو ہے وہ نافذ العمل ہے پاکستان میں. کیا عدلیہ کی مرضی چل رہی ہے یا کوئی اور جو ہے وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے. کیونکہ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا جا چکا ہے، وہ اپنے بیان کے اوپر بھی قائم ہے. پھر کیا چیز جو ہے ان سے نکلوانی ہے اور کیا چیز جو ہے ان سے پروو کرنی ہے جس کے اوپر انہیں مزید جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ جیل بھیجا جائے گا. تو آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے پیچھے اصل میں کون ہے اور کون کیا چاہتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ سامنے آئے گا، مزید سامنے آئے گا اور مزید چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے. بہتری اسی میں یہ ہے کہ پاکستان کو الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے اور پاکستانی عوام کی جو مرضی ہے اور جو فیصلے ہیں ان کو قبول کیا جائے، ورنہ پاکستان میں خدا نخواستہ بہت بڑی تباہی جو ہے وہ آ سکتی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.